مومن کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، کسی بھی حالت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ معاملہ آ جاتا ہے رضا بقضا کا. جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بھی معاملات ہیں، وہ تو تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اطمینان آخر کیسے. دیکھیں، اطمینان کا تعلق دل سے ہے، دل سے ہے. دل کا تعلق جو ہے، دل کو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ تو ہم اردو میں کہتے ہیں نا دل، عربی میں اس کو قلب کہتے ہیں. قلب. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کی آیت ہے. جو ایمان والے ہیں ان کے دل مطمئن ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل اللہ کی یاد سے سکون حاصل کر چکے ہیں. الا، خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو چین آتا ہے، سکون پاتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی یاد نہیں ہے، دیکھیں اس کے پھر یعنی اس سے آیات سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے تو وہ پریشان ہوگا، اور جو اللہ کی یاد میں ہے تو پریشانی اس کو چھو نہیں سکتی، کیونکہ اس کے لیے دنیا مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے مسئلہ ہے اللہ، اللہ کی رضا. قرآن میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے 4 کیٹیگری میں ہمیں تقسیم کیا ہے دنیا کے انسانوں کو، اور اس کا میں مختصر بتا دیتا ہوں. 2 مسلمانوں کی کیٹیگری ہیں، یعنی ایمان والوں کی، اور 2 جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی ہیں. تو جو دوسرے لوگ ہیں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو صرف دنیا کا طالب ہے. من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. صرف دنیا کے طلبگار ہیں. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان، صرف دنیا. اور پھر اس میں دوسرے منافقوں کی کیٹیگری ہے وہ اور پھر اس میں اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے. تو پہلا درجہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا میں مجھے اچھی زندگی دے، ایسی زندگی جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ ایک کیٹیگری ہے. لیکن اس سے سپیریئر ایک کیٹیگری ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں اللہ کی رضا کے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے. دیکھیں دنیا کیا ہے، یہ دنیا کی یہ ایک امتحان ہے، اچھی حالت اور بری حالت. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، دونوں حالتیں آزمائش ہے. اچھی حالت زیادہ آزمائش ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. مال و اولاد کی فراوانی تو یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے، اس میں انسان غافل ہو جاتا ہے. بس دنیا ہی ہے اور دنیا ہی ہے. آج دیکھ لیں آپ اپنے جو ملکی لوگ ہیں، اقتدار میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، ان کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں. مال و اولاد سب کے ہیں، لا ولد تو کوئی بھی نہیں ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن ہیں پریشان. ایک شخص تو آج کل بہت پریشان، تو ہیں پریشان. دولت کے انبار ہیں تو لیکن ہیں پریشان.
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ زیادہ پریشانی. اگر آپ نام مشہور ہو گئے تو آپ تو ہلاک ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اشیر بالعصاب ہلکا، جس کی انگلیوں کی اشارہ کیا گیا تو وہ ہلاک ہو گیا. تو وہ خیر، تو جو دنیا نہیں ہوتی جس کے پاس، یہ کم ہے، ذرا آزمائش بہت زیادہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دونوں امتحان ہیں. اب ہمارے گھر میں جو حالات ہیں اور جو دور نبوی میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات تھے، کیا اس سے اچھے نہیں ہیں ہمارے حالات؟ کبھی آپ ایک دن نہیں بتا سکتے کہ آپ نے صبح کا ناشتہ نہ کیا ہو، دوپہر کا کھانا نہ کھایا ہو، یا ایک فاقہ آیا ہو آپ کی زندگی. ایسا نہیں بتا سکتے. تو یہ تو ہم نے پہچانا نہیں ہے. دیکھیں، رزق جو ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے. آپ اس کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، نتیجہ جو بھی ہوگا آپ اس پہ احتجاج نہیں کریں گے. رزق کا جو معاملہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور یہ تقسیم شدہ ہے. آپ ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کا سب کچھ لکھ دو. کیا لکھا؟ اس کی موت کا وقت لکھ دو، اس کا رزق لکھ دو، اس کا یہ لکھ دو. سارے دنیا کے جو معاملات ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں. تو اب یہ انسان کو علم ہونا چاہیے. ہاں، کوشش کرے، تدبیر بہترین استعمال کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذ الامر بالتدبیر، تم کام کرو تدبیر کے ساتھ، اندھا دھن نہیں. ایک کام شروع کرو، نفع نقصان کو دیکھو، اس میں جو بھی ہے، نوکری اچھی ڈھونڈو، یہ کرو وہ کرو، جو بھی. خذ الامر بالتدبیر، اور مشورہ کرو یا کام مطلب. تو دیکھیں، میں اطمینان کی بات کر رہا ہوں. جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ خوش نہیں ہوگا. جس کا دل پریشان ہے وہ اپنی حقیقت پر غور کرے کہ میں کیوں غافل ہوں اللہ کی یاد سے. اب اللہ کی یاد تو پھر مختلف باتیں ہیں اور مختلف مدارج ہیں، اس کی الگ وہ ہے. لیکن مومن کبھی پریشان نہیں ہو سکتا کسی بھی حالت، نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں، یہ معاملہ آ جاتا ہے رضا بقضا کا. جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بھی معاملات ہیں، وہ تو تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں. آپ کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، لڑکے ہوں گے لڑکیاں ہوں گی، رزق آپ کا لکھا جا چکا ہے. آپ امیر ہوں گے یا فقیر ہوں گے یا جو بھی ہے. تو یہ سارے کچھ اب باقی رہ جاتی ہے جو میں نے آپ کو ابتدا میں کہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے من الناس من یشری، جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے. اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جانا اطمینان کا بڑا ذریعہ ہے. جو تقسیم ہے اس پر آپ راضی ہو جائیں، زیادہ کی طلب نہ کریں، جو حالات ہیں اس میں آپ گزارا کریں. مسئلہ آپ آخرت کی، اپنی آخرت بنائیں، کیونکہ جلد ہی آپ کی آنکھ بند ہونے والی. موت کا تو کوئی وقت نہیں پتہ چلتا، اس کے لیے بیماری بڑھاپا شرط تو نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ تیاری کریں. اللہ نے فرمایا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مت مرو لیکن ایمان کی حالت، ایمان کی حالت. تو ہر وقت بالکل تیار، جیسے کہ وہ آپ کی کوئی فلائٹ ہو رہی ہے ایک ہفتے بعد، لیکن آپ کے ذہن سے وہ بات نکلتی نہیں، دن بدن قریب آتا جاتا ہے، آپ کی تیاریاں زور پکڑتی رہتی ہیں. اور فلائٹ سے ایک دن پہلے تو بھرپور تیاری ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے کہ. تو اسی طرح موت کیا ہے، ایک پرواز ہے. ہماری روح پرواز کر جائے گی، اللہ کی طرف چلی جائے گی. اس موقع کے لیے آپ بالکل تیار رہیں. وہ دراصل پریشانی ہے قبر کی. یہاں پر اللہ کی رضا کی پریشانی ہے کہ اللہ کہیں میں ایسی زندگی، ایسا خیال تو میرا بھٹک نہیں گیا اپنے اللہ سے
کیا میں اپنے راستے سے ہٹ تو نہیں گیا؟ کیا میں اللہ کے راستے پر چلنے کے تقاضے پورے کر رہا ہوں یا رہی ہوں؟ جو بھی ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے. کیا میں نے جدوجہد میں کمی تو نہیں کی؟ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو جیسے کہ محنت کا حق ہے. تو یہ اپنا احتساب ہر دن کرنا چاہیے. پھر اپنی منزل پر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں میں منزل سے بھٹک تو نہیں گیا. اگر آپ دنیا کا خیال غالب ہے تو آپ بھٹک گئے ہیں. آپ کو تو اللہ کے خیال میں اللہ کے لیے یعنی وقت گزارنا چاہیے. ہر کام میں آپ کے للہیت ہونی چاہیے. پھر جو ہو رہا ہے اس پر آپ کو راضی رہنا چاہیے. رضا بقضا. تو جو راضی ہو گیا رب کے فیصلوں پر تو وہ تو خوش ہوگا، پریشان تو نہیں ہوگا. جیسے کہ ایک فرما بردار بچہ جوان ہے لیکن اس کی اپنی بھی امنگیں ہیں، لیکن باپ کی مرضی کو وہ ترجیح دیتا ہے اور اس پر راضی ہے. باپ جو بھی عام طور پر رشتے ہوتے ہیں تو بس والدین پہ اعتماد ہے، آپ جو کریں بس ٹھیک ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہمارا رب ہے، اور رب ایک حقیقت ہے. رب کے علاوہ تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. یہ تو ہم ایک مصنوعی ماحول میں جی رہے ہیں. مصنوعی ماحول ہے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے. آج کیا ہے؟ 2023 ہے نا. آج سے 100 سال بعد اس کمرے میں جو بیٹھے لوگ ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ قبر میں ہوں گے نا. منو مٹی آپ پر پڑی ہوگی. تو موت تو یقینی ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تم اپنا احتساب کر لو. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے، اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنا کے پھر بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرے. وعمل لما بعد الموت. ہوشیار انسان انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جینیس. ہمارا ایک آپ لوگوں کا ایک لیڈر تھا نا بھٹو، اس کو لوگ کہتے تھے ہی از جینیس. بھٹو تو بھٹو تھا. تو یہ لیکن یہ ہماری وہ بات ہے نا. لیکن اللہ کے رسول ہوشیار کس کو کہتے ہیں؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تم میں ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے، عمل کرے زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے. اور بڑا بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے اور اس کے باوجود وہ اللہ سے کچھ تمنا رکھتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.